بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے، اس میں 4-5 سوال اکٹھے کرنے والے نے کر لیے ہیں کہ فقہ کے چاروں امام جو ہیں کیا یہ اللہ کے ولی تھے، اور 72 فرقوں کے دوزخی فرقوں کے مولوی کیا یہ بھی اللہ کے ولی ہیں یا ہو سکتے ہیں، اور بد اخلاق پیر یہ اللہ کے ولی ہیں، بے نماز پیر کیا یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اور نشہ کرنے والے پیر یہ اس طرح یہ پانچوں کے بارے میں اس نے پوچھا ہے کہ کیا یہ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ تو میرا بھائی پہلے ایک ایک کر کے میں یہ سوال عرض کرتا ہوں کہ فقہ کے جو چاروں امام ہیں کیا یہ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں یا ولی تھے؟ یہ بالکل اللہ کے ولی نہیں تھے، یہ مولوی تھے، ظاہرہ علم کے علماء تھے، شریعت کے علم کے علماء تھے، یہ مولوی تھے، یہ طریقت اور تصوف کے عالم نہیں تھے، انہوں نے طریقت اور تصوف کا راستہ ہی اختیار نہیں کیا۔ اب میں پہلے احادیث مبارکہ سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، پہلی حدیث ہے یہ مشکاہ شریف علم کا بیان 251 نمبر حدیث ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا علم دو ہیں، ایک علم دل میں ہے، یہ علم نافع ہے، نفع بخش ہے، اور ایک علم زبان پر ہے، یہ ابن آدم پر اللہ کی حجت ہے۔ اس کو دارمی نے نقل کیا، روایت کیا، اور مشکات والوں نے اس کو مشکاہ شریف جلد اول میں درج کیا، 251 نمبر یہ حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث ہے یہ 253 نمبر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد رکھے ہیں، ان میں سے ایک میں نے تم میں پھیلا دیا ہے، اور دوسرا اگر پھیلاؤں تو یہ گلا کاٹ دیا جائے گا۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے، اور یہ مشکات میں 253 نمبر پر یہ حدیث درج ہے۔ اب یہاں دیکھیں، دونوں احادیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ علم 2 ہیں۔ تو دوسرا علم جو ہے وہ طریقت اور تصوف کا ہے، وہ دلوں کا علم ہے، جو ان چاروں جو فقہ کے مولوی ہیں انہوں نے اختیار ہی نہیں کیا، کیونکہ اس کے لیے بیعت ہونا شرط ہے کہ کسی کامل مرشد سے بیعت ہو کر نور ایمان حاصل کریں، جس سے قلب روشن ہوگا، اللہ کا عرش ہو جائے گا، اور پھر نماز معراج ہوں گی، جب نماز معراج ہو جائیں گی تو بے حیائی سے روکیں گی، اور جب قلب عرش ہوگا تو وہ کس طرح ہوگا کہ مومن کا قلب عرش ہے، تو مومن اس وقت ہوگا جب کسی مرشد کامل سے نور ایمان حاصل کر کے وہ مومن ہو۔ تو اس طرح انہوں نے شریعت کا جو علم ہے اسی کو اختیار کیا، اسی میں ریسرچ کی، اس میں کیا ہو سکتا ہے، کیا پاک ہے ناپاک ہے، انہوں نے اسی علم پر اکتفا کیا، یہ دوسرا انہوں نے علم اختیار ہی نہیں کیا، جس کو سرکار ماریں کہ یہ دلوں کا علم ہے اور یہ نفع بخش علم ہے، اور جو زبان پر ہے انہوں نے وہی اختیار کیا، کسی کامل مرشد سے انہوں نے بیعت نہیں کی، اس لیے یہ ولایت کو نہیں پہنچے، کیونکہ پیر کے لیے مولوی ہونا شرط نہیں، نہ کوئی قوم شرط ہے، اس کے لیے اللہ کا ولی ہونا شرط ہے، ولی ہوگا تو ولایت کا علم پڑھائے گا، تو انہوں نے کسی ولی سے تعلق نہیں کیا، یہ مدرسوں میں پڑھے اور اس علم میں، شریعت کے علم میں انہوں نے اس میں سے فقہ ایجاد کی، فقہ کے یہ مولوی ہیں، یہ شریعت کے مولوی ہیں، تو یہ انہوں نے ولایت والا راستہ ہی اختیار نہیں کیا۔
تو دوسری حدیث پاک بھی ہے، یہ جلد دوم مشکات شریف میں یہ بھی درج ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ 3504 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے جس نے کسی کی بیعت نہیں کی قیامت کے دن وہ اللہ کو ملے گا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور جو شخص مرا کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ مسلم شریف میں موجود ہے اور یہ مشکات والوں نے مسلم شریف سے اس کو لیا ہے۔ تو اس طرح بھائی اب یہ جاہلیت کی موت تو مرے ہیں، تو جاہلیت سے مراد کفر نہیں ہے، اندھیرا ہے، کیونکہ اگر یہ طریقت کے راستے پہ چلتے، ان کے قلب روشن ہوتے، اللہ کا عرش بنتے، تو پھر یہ روشنی میں آ جاتے، ان کو بھی اللہ کی معرفت ہوتی، کیونکہ انہوں نے کسی ولی سے تعلق نہیں کیا، بیعت نہیں ہوئے۔ بیعت ہونا شرط ہے، اور اللہ کی رضا کی جو قرآن پاک میں بھی دیکھیں آیت آئی ہے سورۃ فتح میں کہ اے نبی جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یعنی یہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ والی آیت جو ہے یہ بیعت کرنے والوں کے لیے آئی ہے۔ تو انہوں نے بھائی کسی سے بیعت نہیں کی۔ باقی ہماری قوم کو ہوش کم ہے، جوش زیادہ ہے۔ میرا بھائی میں نے یہ حدیث درج کر دی ہیں، تو اس میں جوش میں آ کر یہ نہ مجھے نہ کافر مشرک کہنا شروع کر دیں یا منکر بزرگوں کا۔ ہم بزرگوں کے قائل ہیں، اولیاء کرام کے بالکل قائل ہیں، ان کی تعلیم پر چلتے ہیں، ان کی تعلیم میں ریسرچ بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھائی راہ طریقت جو ہے وہ اختیار نہیں کیا، اس لیے یہ ولایت کو نہیں پہنچے۔ یہ عالم ہیں، مولوی ہیں، انہوں نے صرف شریعت کا علم پڑھا ہے اور اسی میں سے فقہ نکالی ہے، اور پھر ان کا آپس میں چاروں امام جو ہیں کسی مسئلے پر متفق نہیں ہیں، چاروں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو کہتا ہے یہ جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے، بلکہ حرام حلال تک کہتے ہیں ایک دوسرے کی فقہ کے بارے میں۔ تو اس میں اب پوری اگر اس کو کریں تو پھر تو سارا بیان اسی میں ہو جائے گا، تو اس لیے مختصراً میں نے عرض کر دیا کہ انہوں نے راہ طریقت ہی اختیار نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے کسی سے بیعت نہیں کی اور طریقت کے راستے پہ نہیں چلے۔ دوسرا ہے کہ 72 دوز کی فرقوں کے مولوی کیا یہ ولی ہو سکتے ہیں؟ آپ بھائی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ ابن ماجہ میں 3993 نمبر حدیث میں کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے اور ایک جماعت ہوگی اور اس کے ساتھ لگنے والے لوگ یہ جنتی ہوں گے، یعنی اولیاء کرام اور ان کے مریدین، ان کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ وہ جنتی ہوں گے۔ 3993 نمبر حدیث ابن ماجہ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فرقوں کے باب میں۔ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک دوزخی بھی ہو اور اللہ کا ولی بھی ہو۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اولیاء اللہ ہے کہ ولیوں کو تو کوئی ڈر خوف غم نہیں ہوگا حشر میں، تو اگر دوزخی ہوں گے پھر تو ان کو ڈر ہونا تھا۔ تو یہ تو ویسی عجیب بات کسی نے کی ہے کہ دوزخی بھی ہیں اور ولی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بھائی ولی تو کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کا ان پہ انعام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو فرما رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ تو سب سے پہلا انعام نبوت ہے، اس کے بعد ولایت ہے۔ تو ولیوں کو تو ان کی تو پیروی کے لیے اللہ حکم دے رہے ہیں، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ لگے رہو، قرآن پاک میں ہے۔ تو اس طرح یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دوزخی بھی ہوں، دوزخی فرقوں سے بھی ہوں اور اللہ کے ولی ہوں، یہ تو ویسے ہی ناممکن بات ہے۔ تو پھر یہ کئی ان میں جو گمراہ مولوی جو یہ دوزخی فرقے جو کہتے ہیں کہ یہ عیسائیوں یہودیوں کے فرقے ہیں جو دوزخی ہیں، ہم نہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باب پورا نکال لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ
یہود کے 70 فرقے ہوئے، وہ دوز کی تھے، یہود کے 70 فرقے دوز کی تھے، عیسائیوں کے 71 فرقے دوز کی تھے، اور آپ نے میری امت کے 72 فرقے دوز کی ہوں گے، سارے دوز کی ہوں گے، 72 فرقے ہوں گے، سارے دوز کی ہوں گے۔ اب ان کے علیحدہ علیحدہ فرمایا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں میری امت کے، یہ عیسائی یہودی جو ہیں وہ سرکار کی امت نہیں ہیں، یا کوئی حدیث کوئی بیان فرما دیں کہ یہ بھی حضور کی امت ہے، سرکار میں کہ عیسائی یہودی بھی میری امت ہیں، یا ہندو سکھ وغیرہ بھی میری امت ہیں، یہ ان کی اپنی جاہلیت اور ان کے دوست کی ہونے کا ثبوت ہے کہ یہ ان کے اوپر ٹالتے ہیں کہ یہ وہ دوست کی ہیں، ہم فرقے جو ہیں، حالانکہ لا تفرقوا ولا تفرقوا، اللہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ فرقے نہ بناؤ، تو یہ فرقے بنانے سے باز نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے، الٹا دلیلیں نکالتے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہیں۔ بھائی یہی جو مسلمانوں کے سرکار میں میری امت کے، تو امت وہی ہے جو سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ اس میں یہی ہمارے مولوی ہیں، ان کے یہ فرقے ہیں، مرزئی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اور جتنے بھی یہ فرقے ہیں، یہی دوست کی فرقے، انہی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست کی فرمایا ہے، تو یہ ولی ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آگے ہے بد اخلاق درویش، تو یہ کیونکہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ تو مثل پیغمبر ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ولی مثل انبیاء بنی اسرائیل ہوں گے، تو نبی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بد اخلاق ہو۔ یہ اخلاق جو ہے یہ ایمان کا روغن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان ہوگا تو اخلاق اچھا ہوگا، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں وہ بد اخلاق ہو، اس کا مطلب اس میں ایمان ہی نہیں ہے، تو ولی کیسے ہو جائے گا؟ اور پھر غوث اعظم کا صلی اللہ علیہ عزیز فرماتے ہیں کہ بد اخلاق درویش جو ہے وہ ولی نہیں ہے، وہ دجال ہے۔ تو اس طرح بھائی اللہ تبارک تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی فرماتے ہیں، اور اولیاء کرام کا بھی یہی فرمان ہے کہ بد اخلاق درویش ولی نہیں ہوتا، دجال ہوتا ہے، وہ تو اس کو تو مسلمانی بھی نصیب نہیں ہے، تو ولی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ ولی تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ پاؤں زبان اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں ہو جاتا ہوں۔ اب جس کی زبان پر اللہ کلام کریں گے تو نعوذ باللہ اللہ بد اخلاقی تو نہیں کریں گے، اللہ کا کلام تو قرآن پاک ہے، اور جو ان کی زبان سے جاری ہوگا وہ تو قرآن پاک کی مثل ہوگا، قرآن پاک کے مطابق ہوگا، تو وہ بد اخلاق نہیں ہو سکتے۔ جو بد اخلاق درویش ہے وہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ آگے ہے کہ بے نماز، تو بے نماز تو سرکار نے فرمایا من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اب کفر بھی کرے اور ولی بھی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے نماز بھی پیر جو ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ تو سرکار کے فرمان کے مطابق کافر ہے بالکل، کیونکہ نماز فرض ہے، اگر کوئی آنے بہانے سے چھوڑتا ہے تو کبیرہ گناہ ہے، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ نماز ہے ہی نہیں تو پھر وہ کافر ہے بالکل، کیونکہ فرض کا انکار کفر ہوتا ہے۔ نماز اولین فرض ہے، وہاں بھی حشر میں بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی سوال ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے۔ آگے ہے نشہ کرنے والے، تو بھائی نشہ تو حرام ہے، یہ دلیل لیتے ہیں کہ یہ کہ بھئی نماز کے قریب نہیں جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نشے اس کے نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اس وقت بھائی ابھی تک نشہ حرام نہیں تھا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جب تک تمہیں یہ نہ پتہ چلے کہ کیا کہہ رہے ہو اس وقت تک نماز نہ پڑھو، جب نشہ اتر جائے پھر نماز پڑھو۔ تو یہ کہتے ہیں ہم تو ہوتے ہی ہر وقت نشے میں ہیں، تو یہ اب نشہ حرام ہے، اس وقت نشہ حرام ابھی نہیں ہوا تھا، بعد میں آیات آ گئیں قرآن پاک میں کہ یہ نشہ جو ہے یہ نجس ہے، اس کے قریب مت جاؤ۔ تو اب جو نشہ کرتے ہیں یہ بھائی حرام کرتے ہیں،
بالکل، اور جو ولی اللہ کا ہوتا ہے وہ حرام خور نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا غلاظت سے بھر جائے، حرام سے بھر جائے، تو آپ نے فرمایا جو اللہ کا ولی ہے وہ حلال ہی استعمال کرے گا، وہ پاکیزہ ہی استعمال کرے گا۔ تو اس طرح اب یہ خود حرام بھی کھا رہے ہیں اور ولی بھی ہو جائیں، میرا بھائی یہ تو بالکل عقل سے دور، سمجھ سے دور، قرآن و حدیث سے دور، یہ تو ہر چیز کی مخالفت میں ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ چاروں فقہ کے امام اللہ کے ولی نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے ولایت کا راستہ ہی اختیار نہیں کیا۔ جتنے بھی آپ دیکھ لیں اولیاء کرام ہیں، ان سب نے پیر و مرشد اختیار کیے، ان کی تعلیم پر چلے، قلبی تعلیم سے قلب پاک ہوئے تو اللہ کی معرفت کو پہنچے، پھر ان کو خلافت ہوئی۔ سورۃ نور میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں خلافتیں عطا کروں گا، تو یہ ولی ہی خلافتیں عطا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ولی نہیں ہو سکتے، نہ تھے، اور دوست کی فرقے بھی یہ تو ہیں ہی جہنمی۔ اور یہ میرا خیال ہے اب سارے سوال جو ہیں کلیئر ہو گئے ہیں۔ اگر کسی بھائی کو اس میں کوئی شک رہ جائے یا کوئی الجھن رہ جائے تو وہ دوبارہ سوال بھیج دے، میں انشاءاللہ دوبارہ عرض کر دوں گا۔ اللہ رسول اور اولیاء کرام کے صدقے میں قرآن و حدیث اور اولیاء کرام کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔